اس کا مقصد کیا ہوا؟ چلیں حذیفہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں. حذیفہ صاحب ذرا فرمائیے گا کہ آخر پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ آج نہیں تو کل ملاقات ہو جائے گی، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن اب یہ ایک امپریشن دے دیا گیا ہے کہ چونکہ وہ ایک قیدی ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو ان سے ایک اس طرح کے عہدے پہ بیٹھے شخص کی ملاقات نہیں ہو سکتی. کیا چکر کیا ہے اب؟ دیکھیں بہت شکریہ ستی صاحب، میں نے بڑے تحمل سے سنا ہے سینیٹر صاحب جو بھی فرما رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حقائق کو مسخ کرتے ہیں. تحریک انصاف کے دوستوں کی عادت ہے کہ ہمیشہ آدھی بات بتاتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے. ایک تو ہمیں بہت احترام ہے بطور چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہونے کے ناطے سہیل افریدی کا، لیکن انہیں بھی وزیر اعظم کا اتنا ہی احترام ہونا چاہیے. انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے سے غلط بیانی کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو میں نے کہا کہ میری عمران خان سے ملاقات کرا دیں، اور جواباً مجھے کہا گیا کہ جی میں دیکھتا ہوں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کہا گیا کہ جس نہیں، یہ انہوں نے بات ہی کیا کی، انہوں نے یہ بات کی کہ بیسیکلی ملاقات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایک درخواست دی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو، اور پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا، مجھے اس کا سٹیٹس بتا دیں. تو وزیر اعظم صاحب نے جواباً کہا کہ میں اس کا سٹیٹس پوچھ کر بتاتا ہوں. انہوں نے ادھوری بات آگے کہی. اسی طریقے سے یہ ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے حوالے سے ہم بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ کوئی درمیانی حل نکال آئے، اور ظاہر ہے جو مرکزی حکومت کا کام ہے کہ دو صوبوں کو آپس میں جوڑ کے رکھنا، لیکن جس طرح کی زبان سہیل افریدی صاحب نے استعمال کی اور جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب نے ریسپونڈ کیا چیزوں کو، ڈی جی آئی ایس پی آر کے متعلق جو پریس کانفرنس میں انہوں نے جس طرح گفتگو کی، اور کمانڈر صاحب نے انہیں عزت دی، ان کے گھر گئے ملنے کے لیے، انہوں نے جس طریقے کی میمز بنا کر پیش کی. جب آپ اس طرح کی جو ہے صورتحال پیدا کر دیتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے قانون کے اندر ڈسکریشن جو ہے، جو لفظ انگریز دے کر گیا تھا ثوابدید کا، کہ ہم ثوابدید استعمال کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کریں گے تو پھر جیل مینول موجود ہے. آپ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، جب ہائی کورٹ کا آرڈر آئے گا آپ کے سامنے ہوگا اور ہم آرڈر پر عمل کریں گے. لیکن اگر آپ اس طریقے سے کہیں کہ آپ مرکز کو للکاریں، آپ جو ہے نہیں، حذیفہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بھی ہے، وزیر اعلیٰ نے جو آج گفتگو کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلہ بھی آیا ہوا ہے، کچھ سائن رہ گئے تھے وہ بھی کروا کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ توہین عدالت ہم فائل کریں گے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ بھی، احکامات بھی موجود ہیں، پھر بھی نہیں ملاقات کروا رہے. جی بہت شکریہ ستی صاحب. میری گزارش ہوگی اگر آپ اپنے پروڈیوسر کو ریکویسٹ کریں، میں بھی ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی آرڈر موجود ہے، محمد صاحب کے پاس بھی موجود ہے، تو اپنی اسکرین پر چلا لیں. اور پھر اگر کورٹ نے واضح ہمیں حکم دیا ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کو ہم سرکموینٹ کریں، وائلیٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سرکموینٹ بھی نہیں ہم کریں گے. لیکن بات یہ کہ ابھی تک کورٹ کا ریٹن آرڈر موجود نہیں ہے. اگر ریٹن آرڈر موجود ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس میں ہم عمل کریں گے. اگر کورٹ نے کہا کہ آپ ایس او پی پہ چلیں، جیل مینول کو فالو کریں، تو بات یہ ہے کہ ہم جیل مینول کے مطابق دیکھیں گے کہ اگر ایک سزا یافتہ مجرم کی جو ملاقات کا طریقہ کار طے ہوا ہے، جب باری آئے گی سہیل افریدی کی اب کرا دیں گے. لیکن اگر سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ مرکز کو ڈکٹیٹ کریں گے، انڈرمائن کریں گے، اور بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا مقصد جو ہے وہ ملاقات کے بعد وہ مرکز پہ چڑھائی کی کال دے دیں گے، وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو روکیں گے، تو پھر سہیل افریدی صاحب کے لیے یہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب جس سیکشن افسر کے نوٹیفیکیشن سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اگر اس طرح کے کام کریں گے، مرکز کے ساتھ کنفرنٹیشن کریں گے، فورن پالیسی میں مداخلت کریں گے، پھر اس سیکشن افسر کے نوٹیفیکیشن سے وہ گھر بھی جا سکتے ہیں.